اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیکسٹ گائیڈنس۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں پہلی بار لفظ بہ لفظ سلطان صلاح الدین ایوبی کی مکمل سٹوری کی سیریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہی وہ حالات و اسباب تھے کہ جن سے تنگ آ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنے آقا زادے سلطان ملک صالح کی اطاعت سے انحراف کیا۔ حق بیچنے کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے دل میں یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ اگر حق پڑھنے کے بعد سلطان ملک صالح خود چل کر اس کے پاس آتا ہے اور ملت اسلامیہ کے اتحاد کی کوششوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو وہ اپنا حکم واپس لے لے گا اور دوبارہ سلطان ملک صالح کے نام کا خطبہ جاری کر دے گا۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے خلوص و دیانت کی انتہا تھی۔ وہ سلطان ملک صالح پر سیاسی دباؤ ڈال کر اسے راہ راست دکھانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر سلطان ملک صالح نوشتہ دیوار کو نہ پڑھ سکا اور وہ صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ لے کر اپنے حقیقی چچا زاد بھائی والی موصل سیف الدین کے پاس پہنچا۔ سیف الدین نے بڑی حیرت سے صلاح الدین کا حکم نما ہاتھ دیکھا اور پھر والی مصر کا وہ ہاتھ نکال کر سلطان ملک صالح کو دکھایا جو اس نے سیف الدین کے ہاتھ کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ پھر دونوں بھائیوں میں بہت دیر تک اس موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔ آخر میں سیف الدین نے انتہائی تحقیر امیز لہجے کے ساتھ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ایک طرف وہ غلام زادہ تمہارے نام کا خطبہ منسوخ کرتا ہے اور دوسری طرف ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ میں نے آج تک اس سے زیادہ ریاکار انسان نہیں دیکھا۔ یہ کہتے کہتے والی موصل کا چہرہ نفرت و غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ سلطان ملک صالح نے والی موصل کی ہاں میں ہاں ملائی اور صلاح الدین کے بارے میں انتہائی نازیبا کلمات استعمال کرتے ہوئے کہا، برادر محترم، میں تو دمشق گوا چکا، اب موصل اور آپ کے دوسرے علاقوں کی باری ہے۔ اگر بروقت صلاح الدین کے لمبے اور لالچی ہاتھ نہیں کاٹے گئے تو پھر کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ سیف الدین بہت دیر تک اس پیچیدہ مسئلے پر غور کرتا رہا، پھر اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف ایک اور چال چلی۔ سیف الدین نے فوری طور پر اپنے قاصد کو ایک خط دے کر دمشق روانہ کیا۔ وہ خط کیا تھا؟ منافقت اور عیاری کی ایک مختصر داستان تھی جس کا ہر لفظ بظاہر آب حیات تھا لیکن در پردہ زہر قاتل۔ سیف الدین نے صلاح الدین ایوبی کو نہایت محبت امیز لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، برادر عزیز، ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے تمہاری قلبی کیفیات جان کر مجھے ناقابل بیان مسرت حاصل ہوئی ہے۔ اب اس کار عظیم کی تکمیل میں ہمیں لمحوں کی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ جلد از جلد موصل چلے آؤ تاکہ تمہاری تجویز کو عملی رنگ دے کر آخری شکل دے دی جائے۔ سیف الدین کی چال یہ تھی کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس کے حد سے متاثر ہو کر موصل آتا ہے تو حلب اور موصل کی فوجیں راستے میں گات لگا کر بیٹھ جائیں گی اور موقع ملتے ہی صلاح الدین کے چند مسلح محافظوں پر اچانک کمی گاہوں سے نکل کر حملہ کر دیں گی۔ نتیجتاً یا تو صلاح الدین مارا جائے گا یا پھر اسے گرفتار کر لیا جائے گا اور پھر اس کے راستے کا یہ باری پتھر ہمیشہ کے لیے ہٹ جائے گا۔ مگر سیف الدین کو اس واقعہ کی خبر نہیں تھی کہ قاصد کی غلطی سے اس کا ایک ہاتھ صلاح الدین کی نظروں سے گزر چکا ہے۔ صلاح الدین ایوبی والی موصل سیف الدین کا ہاتھ پڑھ کر زیر لب مسکرایا، پھر اس نے بلا تاخیر سیف الدین کے مکتوب کے جواب میں ایک مختصر خط تحریر کیا۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کے سامنے ایک نئی تجویز رکھتے ہوئے تحریر کیا تھا، میں فوری طور پر موصل آنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس کے ساتھ ہی میری ایک شرط یہ بھی ہے کہ تمام مسلم علاقوں کے سربراہ آپ کے دارالحکومت میں جمع ہوں گے۔ پھر ایک عہد نامہ تحریر کیا جائے گا کہ کسی مسلم ریاست کا امیر کسی دوسری اسلامی ریاست کے مفادات کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا اور اگر کسی سربراہ سے یہ جرم سرزد ہوگا تو تمام اتحادی مل کر اسے بھرپور سزا دیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے سیف الدین کی چال اسی پر ہی الٹ دی تھی۔ والی مصر خوب جانتا تھا کہ موصل کا اوباش حکمراں اس تجویز کو کبھی قبول نہیں کرے گا۔ جیسے ہی موصل کا قاصد ہاتھ لے کر دمشق سے روانہ ہوا، صلاح الدین ایوبی اپنے لشکر کے ساتھ ہما کی طرف بڑھا۔ اپنے سراغ رسانوں کی زبانی صلاح الدین ایوبی کی پیش قدمی کی خبر سن کر والی موصل سیف الدین اور سلطان ملک صالح حیرت زدہ رہ گئے۔
सैफ उद्दीन कभी सलाहुद्दीन के उस हद को देखता था जिसमें उसने तमाम इस्लामी रियासतों के सरबराहों का इजलास बुलाने की तजवीज़ पेश की थी, और कभी उन जासूसों का मुंह देखता जिनकी खबरों के मुताबिक सलाहुद्दीन का लश्कर हमा की तरफ बढ़ रहा था। अगरचे सैफुद्दीन और सुल्तान मलक साले पर सलाहुद्दीन अयूबी की नीयत और इरादे का इजहार नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी दोनों हुक्मरानों ने वाली मिस्र की पेशकदमी को अपने लिए संगीन खतरा महसूस किया। नतीजतन हलब और मूसिल की 20,000 फौज तेज रफ्तारी के साथ हमा के किले में पहुंची। सुल्तान मलक साले वापस हलब जा चुका था, लेकिन उसकी फौजी तायीद सैफुद्दीन को हासिल थी। सलाहुद्दीन अयूबी गर्दो नवा के तमाम इलाकों का जायजा लेता हुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। वाली मिस्र के मंसूबे से उसके अमरा भी बेखबर थे। सैफुद्दीन ने कुछ दिन तक हमा के किले में कयाम किया, मगर जब सलाहुद्दीन अयूबी बैतुस सराब के करीब पहुंचा, जो हमा से 50 मील के फासले पर वाक़ था, तो सैफुद्दीन भी अपने लश्कर के हमरा किले से बाहर निकला और शहर से 10 मील के फासले पर हमज़न हो गया। इसके जासूसों ने ये इतला भी फराहम की थी कि सलाहुद्दीन के फौजियों की तादाद 3-4 हजार से ज्यादा नहीं है, और हकीकत भी यही थी कि मिस्र से आने वाले 5,000 सिपाहियों में से सलाहुद्दीन ने 2,000 फौजी दमिश्क के दिफा के लिए मुतय्यन कर दिए थे और 3,000 सिपाहियों के साथ हमा की तरफ बढ़ रहा था। जासूसों की इस इत्तला पर सैफुद्दीन ने खुशी का इजहार किया कि उसके और सलाहुद्दीन के दरमियान इफरादी कुव्वत का कोई मुकाबला ही नहीं है। अगर वाली मिस्र हमा पर हमला आवर हुआ तो शर्मनाक शिकस्त से दोचार होगा। उधर वाली मूसल सैफुद्दीन अपनी कसरत अफवाज पर नाज़ा था, और इधर सलाहुद्दीन अयूबी बहुत एहतियात के साथ अपनी सफ़ें दुरुस्त कर रहा था। फिर जब वाली मिस्र की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी तो उसने अपने कासद को एक तवील हाथ देकर सैफुद्दीन के लश्कर की तरफ रवाना किया। जब सलाहुद्दीन का कासद सैफुद्दीन के हैमे की तरफ पहुंचा तो उसे अंदर से किसी मतलबा के गाने की दिलकश आवाज सुनाई दी। सलाहुद्दीन अयूबी का कासद गाने की आवाज सुनकर हैरत ज़दा रह गया और दिल ही दिल में कहने लगा, महाज़े जंग और ये रक्स व सरूर की महफिल। सलाहुद्दीन अयूबी का कासद हैमे के दरवाजे पर हैरत व इस्तजाब में डूबा हुआ बहुत देर तक खड़ा रहा। अभी वाली मूसल सैफुद्दीन ने कासद को अंदर तलब नहीं किया था, फिर अचानक मुतलबा के गाने की आवाज बंद हो गई और साज भी खामोश हो गए। दरअसल वाकया ये था कि वाली मूसल सैफुद्दीन ना सिर्फ रक्सो सरूर का दिलदादा था बल्कि शराब का रसिया भी था। अपने हुक्मरान की ये रविश देखकर अमरा भी लहू लाभ और गुनाहों के रास्ते पर इतने आगे बढ़ गए थे कि उनकी वापसी नामुमकिन थी। यही वजह थी कि जब सलाहुद्दीन अयूबी का कासद हमा पहुंचा था तो सैफुद्दीन के हैमे में रक्सो सरूर की महफिल आरास्ता थी। उस वक्त सैफुद्दीन के हैमे में 100 के करीब गाने वालियां और उतने ही साजंदे मौजूद थे। सलाहुद्दीन अयूबी के कासद की आमद सुनकर सैफुद्दीन ने तमाम गाने वालियों और साथ बजाने वालों को अपने हैमे से चले जाने का हुक्म दिया। फिर जब हैमे में उसके खास अमरा रह गए तो सलाहुद्दीन अयूबी के कासद को अंदर तलब कर लिया गया। कासद ने सफारती आदाब का मुजाहिरा करते हुए सैफुद्दीन की खिदमत में मुअद्दबाना सलाम के साथ सलाहुद्दीन का हाथ पेश कर दिया। फिर अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने सलाहुद्दीन का हाथ बाआवाज बुलंद करना शुरू कर दिया। सलाहुद्दीन अयूबी ने मालिक हकीकी की हमदोसना करने के बाद अपने हाथ की इब्तिदा में इस मशहूर हदीस से की थी, वाली मुसर को मालूम होना चाहिए कि मर्द मोमिन एक सुराख से 2 बार डसा नहीं जाता। इत्फाक से मैं आपका वो हाथ पढ़ चुका हूँ जो आपने सुल्तान मलक साले को मुआहिदा तोड़ देने के लिए लिखा था, और उसके साथ ही वाली हलब को ये नवीद भी सुनाई थी कि आप सलीबी लश्कर के साथ मिलकर मुझे निस्तो नाबूद कर डालेंगे। अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन बाकी रहेगा और कौन मिट जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की बेशुमार सिफात में से एक सिफत ये भी है कि वो जिसे चाहता है कायम रखता है और जिसे चाहता है फना कर डालता है। मैंने मिल्लत इस्लामिया के इतिहाद के लिए आप लोगों के सामने कदागरों के अंदाज में अपना दामन फैलाया कि इसमें ज़रो जवाहिर नहीं, खलूस, दयानत और वफा के वो दिनार और दिरहम डाल दें जिससे कौमें तरक्की पाती हैं और तहजीबें सुरखरू होती हैं। मगर सदैव आप हजरात ने मेरे फैले हुए दामन को एक गदागर का कशकूल ही समझा। अल्लाह अपनी तमाम महलूकात के साथ मेरी नीयत और इरादे से भी बाखबर है। अब मैं इस हकीकत से बाखबर हो गया हूँ और मायूस भी हो गया हूँ कि आप हजरात के रंगो आलूद दिल व दिमाग को सीकल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि आज मैं इस हाथ के जरिए मिल्लत इस्लामिया के इतिहाद के लिए कोई सवाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके सामने ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जल्द अज जल्द हमा का इलाका खाली कर
کر دیا جائے تاکہ میں اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے آگے قدم بڑھا سکوں۔ واضح رہے کہ اگر آپ نے اہل ایمان کے کشت و خون کے بغیر حما کا قلعہ چھوڑ دیا تو مجھے بے حد مسرت حاصل ہوگی، اور اگر آپ نے یہی طے کر لیا کہ زمین مسلمانوں کے خون سے تر ہو جائے تو پھر اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میں شدید مجبوری کی حالت میں اس نتیجے پر پہنچ چکا ہوں کہ اس خون کا بہہ جانا ہی بہتر ہے جو بہت دنوں سے ملت اسلامیہ کے جسم میں فساد پیدا کر رہا ہے۔ جیسے جیسے امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کا حد پڑتا جا رہا تھا، والی موصل سیف الدین کی حالت غضبناک ہو رہی تھی۔ پھر جب امیر قطب الدین بن حسان آخری سطر پر پہنچا تو سیف الدین کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ چیخ کر امیر قطب الدین سے مخاطب ہوا، قطب الدین ایک پاگل کی لکھی ہوئی تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ امیر قطب الدین نے مسکراتے ہوئے صلاح الدین کا ہاتھ سیف الدین کی طرف بڑھایا۔ یہ خط آپ کے نام ہے، آپ ہی اپنے دستے مبارک سے اسے چاک کر دیں گے۔ یہ سن کر سیف الدین نے بڑے غرور و تکبر کے انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو غور سے دیکھا، پھر امیر قطب الدین بن حسان سے مخاطب ہو کر بولا، یہ ایک طاقتور حکمراں کے ہاتھ میں اپنے خاندانی غلام کی تحریر کو چھونا بھی اس کی توہین ہے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے سیف الدین کو خوش کرنے کے لیے پرجوش لہجے میں کہا، اگر یہ بات ہے تو آپ کا خادم صرف تحریر کے ہی نہیں صلاح الدین ایوبی کے ٹکڑے کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اتنا کہہ کر قطب الدین بن حسان نے صلاح الدین کے ہاتھ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیے، پھر ان ٹکڑوں کو مٹھی میں دبا کر اپنی نشست سے اٹھا اور سیف الدین کے قدموں میں ڈال دیے، پھر ایک زوردار قہقہا لگاتے ہوئے بولا، یہ ایک غلام کا جھکا ہوا سر ہے جو اپنے آقا کے قدموں کو چھو رہا ہے۔ سیف الدین نے امیر قطب الدین بن حسان کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم بہت ذہین انسان ہو۔ قاصد کو اس کے لائے ہوئے پیغام کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے سیف الدین کو رخصتی کا سلام کیا اور واپس جانے کے لیے مڑا۔ دوسرے ہی لمحے کمرے میں والی موصل کی پرجلال آواز گونجی، قطب الدین، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے کہ ہم قاصد کو تواضع کے بغیر جانے دیں۔ صلاح الدین کا قاصد پلٹا اور اس نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، تواضع تو آپ کر چکے، ابھی کہاں؟ سیف الدین نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر امیر قطب الدین بن حسان سے کہا، ذرا اس کو ہماری افواج قاہرہ کا نظارہ تو کراؤ۔ یہ سنتے ہی امیر قطب الدین تیزی سے اٹھا اور صلاح الدین کے قاصد کو اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر امیر قطب الدین نے اپنے ہر کاروں کے ذریعے موصل اور حلب کے سپاہیوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اتنی دیر امیر قطب الدین نے صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو اپنے کمرے میں بٹھائے رکھا اور اسے پرتکلف کھانا کھلایا۔ پھر جب سیف الدین کی ساری فوج میدان میں جمع ہو گئی تو امیر قطب الدین بن حسان صلاح الدین ایوبی کے قاصد کو لے کر اپنے مکان سے نکلا۔ کچھ دیر بعد دونوں گھوڑے میدان کے قریب پہنچ گئے جہاں حد نظر تک سیف الدین کے سپاہیوں کے سر نظر آ رہے تھے۔ امیر قطب الدین بن حسان نے بڑے متکبرانہ انداز میں اپنی شمشیر بے نیام کی اور پھر تلوار سے میدان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم ہمارے جانبازوں کا یہ جمع غفیر دیکھ رہے ہو۔ امیر قطب الدین بن حسان کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا قاصد یہ منظر دیکھ کر گھبرا جائے گا، اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار نمایاں ہو جائیں گے، مگر اس شخص نے بے نیازانہ کہا، میدان جنگ میں فوج ہی ہوتی ہے، یہ کوئی عجیب منظر تو نہیں جیسے آپ کے امیر سیف الدین مجھے بطور ہاتھ دکھانا چاہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد کی اس بے نیازی پر امیر قطب الدین بن حسان جل اٹھا۔ امیر سیف الدین یہ چاہتے تھے کہ تو ہمارے جانبازوں کا شمار لے کر اور صلاح الدین کو جا کر بتا دے کہ اس کے واپس جانے میں ہی عافیت ہے۔ میں آپ کا پیغام بھی اپنے امیر تک پہنچا دوں گا۔ قاصد کے سکون و اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اس کا یہ طرز عمل دیکھ کر امیر قطب الدین بن حسان مزید غضبناک ہو گیا۔ کیا تیرے امیر کے مٹھی بھر سپاہی اس لشکر جرار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امیر قطب الدین کے غصے کا مظاہرہ دیکھ کر قاصد پہلی بار مسکرایا۔ امیر محترم ہمیں سلطان عادل کے زمانے کے واقعات سناتے تھے۔ قاصد کے لہجے سے غیر معمولی سکون جھلک رہا تھا۔ امیر محترم کا کہنا ہے کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے چند ہزار سپاہیوں نے دوسری صلیبی جنگ میں کئی لاکھ عیسائی سپاہیوں کو شکست فاش دی تھی۔ امیر قطب الدین بن حسان قاصد کے اس طنز کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے بڑے شائستہ انداز میں سیف الدین کی افواج قاہرہ کا مذاق اڑایا تھا۔ بدبخت وہ سلطان عادل تھے، امیر قطب الدین بن حسان نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، ان کی شجاعت و استقامت کا مقابلہ ایک غلام زادے سے کر رہا ہے۔
قاصد آہنی اعصاب کا مالک تھا اور سفیر کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگ جسے بار بار غلام کہہ کر اپنی آتشین حسد کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو، وہ غلام بھی تو سلطان عادل کا تربیت یافتہ ہے، اس میں اپنے آقا کی کچھ صفات تو آئیں گی۔ قاصد کے اس جواب کے بعد امیر قطب الدین بن حسان ایک لمحے کے لیے بھی نہ ٹھہر سکا اور صلاح الدین ایوبی کے لیے انتہائی غیر مہذبانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے چلا گیا۔ قاصد کچھ دیر تک امیر قطب الدین کے گھوڑے کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس میدان میں نظر ڈالی جہاں سیف الدین کے بقول اس کی افواج قاہرہ جمع تھی۔ بے شک جنگ کے مادی نقطہ نظر سے صلاح الدین ایوبی اور سیف الدین کے لشکروں میں کوئی مقابلہ اور کوئی توازن نہیں تھا، مگر فتح و شکست کا معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ صلاح الدین ایوبی کے قاصد نے میدان پر آخری نظر ڈالی اور قرآن حکیم کی یہ آیت پڑھتا ہوا اپنے لشکر کی طرف چلا گیا، اللہ کا حکم ہر شے پر غالب ہے۔ سیف الدین کا طرز عمل، حلب اور موصل کی فوجوں کا اجتماع، محفل و رقص و سرور، الغرض قاصد نے تمام واقعات کی تفصیل صلاح الدین ایوبی کے گوش گزار دی۔ والی مصر نے 3 دن تک اپنے مورچے بھی درست کیے اور اپنے دونوں مشترکہ دشمنوں کے حملے کا انتظار کرنے لگا، مگر جب سیف الدین اور سلطان ملک صالح کے لشکروں نے کوئی پیش قدمی نہیں کی تو صلاح الدین کو اندازہ ہو گیا کہ سیف الدین میں آگے بڑھ کر حملہ کرنے کی ہمت نہیں، ورنہ اب تک وہ پیش قدمی کر چکا ہوتا۔ آخر وہ فیصلہ کن لمحہ آ گیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو جمع کر کے مختصر تقریر کی، میرے سراغ رسانوں نے اطلاع دی ہے کہ ہمارے حریفوں کی افرادی قوت ہم سے تقریباً 6-7 گنا زیادہ ہے، اس لیے یہ مقابلہ آسان ثابت نہیں ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر بات کا فیصلہ ابھی ہو جائے۔ جسے میدان جنگ سے دن کے اجالے میں فرار ہونا ہے وہ اسی وقت رات کے اندھیرے میں واپس چلا جائے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ صلاح الدین کا ایک جذباتی انداز تھا جسے دیکھ کر اس کے تمام سپاہی مضطرب ہو گئے اور پورا میدان ان کے شور سے گونج اٹھا۔ آپ ایک مقصد عظیم کے لیے جنگ کر رہے ہیں، ہم شکست اور فرار کی تہمتیں اٹھا کر واپس جانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ یا تو ہما کے صحرا میں ہماری قبریں بنیں گی یا پھر اس سرزمین پر ہماری فتح و نصرت کا پرچم بلند ہوگا۔ اپنے سپاہیوں کا جوابی نعرہ سن کر صلاح الدین ایوبی کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آئی، پھر اس نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے کہا، ہم سب پر اللہ کی رحمتیں سایہ فگن ہوں اور وہ ہمارے ناتواں قدموں کو میدان جنگ میں کوہ گراں سے بھی زیادہ استقامت دے۔ اس رات صلاح الدین ایوبی ایک لمحے کے لیے بھی نہ سو سکا، سخت زمین کے بستر پر لیٹا جنگ کی منصوبہ بندی کرتا رہا، پھر تہجد کی نماز ادا کر کے سجدے کی حالت میں گریہ زاری کرتا رہا۔ اے دلوں کا حال جاننے والے، تجھ پر وہ باتیں بھی روشن ہیں جو ابھی ہمارے ذہنوں میں بھی پیدا نہیں ہوئی۔ اگر میں غلطی پر ہوں تو مجھے غیب سے یقین دلا دے تاکہ میں تیرے بندوں کو ہلاکت میں ڈالے بغیر واپس چلا جاؤں، اور اگر میں حق پر ہوں تو مجھے ان منافق مسلمانوں اور تمام دشمنان اسلام پر غلبہ عطا کر۔ سجدے کی حالت میں یہی دعا کرتے کرتے کچھ دیر کے لیے صلاح الدین ایوبی کی آنکھ لگ گئی، پھر اس نے خواب میں ایک عجیب منظر دیکھا۔ سورج نصف نہار پر ہے اور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، پھر اچانک سورج اپنے محور سے ہٹ کر زمین کی طرف سفر کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہما کے صحرا میں اتر آتا ہے۔ پھر جب سورج کا رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں صلاح الدین ایوبی کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، بلاخر خورشید ضیاء بار صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے جہاں والی مصر زمین پر سو رہا ہوتا ہے۔ سورج اور قریب آتا ہے، پھر سورج اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان برائے نام فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر سورج کی تپش سے گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بستر سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ سلسلہ خواب ٹوٹا تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے آپ کو سجدے کی حالت میں پایا، پھر اس نے اس خواب کی یہی تعبیر لی کہ انشاءاللہ اس سے اپنے حریفوں اور دشمنوں پر فتح حاصل ہوگی۔ دوسری طرف والی موصل سیف الدین کے خیمے میں بھی شب بیداری کا سماں تھا، بس فرق اتنا تھا کہ والی مصر صلاح الدین ایوبی گریہ زاری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے استعانت طلب کر رہا تھا اور سیف الدین اپنے امراء کے ساتھ کسی خوبصورت مطربہ کا نغمہ دلنواز سن رہا تھا۔ بعض روایتوں کے مطابق ہنگامہ رقص و سرور کے ساتھ شغل جام کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ جب والی موصل سیف الدین حالت جنگ میں تھا تو اسے نغمہ و رقص اور شراب نوشی کی محفل سجانے کی کیا ضرورت تھی؟ تاریخی حوالے سے اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ امیر قطب الدین اور دوسرے امراء نے سیف الدین کو یقین دلا دیا تھا کہ صلاح الدین ایوبی محض دھمکیوں سے کام لے رہا ہے، اگر وہ حملے کی صلاحیت رکھتا تو اب تک اس کا لشکر حرکت میں آ چکا ہوتا۔
सैफ उद्दीन की इस इत्मीनान की दूसरी खास वजह उसकी फौज और सामान जंग की कसरत थी। सलाहुद्दीन अयूबी ने नमाज फजर अदा की और अपने लश्कर को यलगार का हुक्म दिया। हर अव्वल दस्ते की क़ियादत खुद सलाहुद्दीन अयूबी कर रहा था। कलब में उसका सलार अब्दुल्ला कुरैशी था और उसके दोनों छोटे भाई मलक आदिल और तकीउद्दीन उमर फौज के सबसे पिछले दस्ते में शामिल थे। आमतौर पर सारी दुनिया में जंग का ये रवायती तरीका राइज है कि अगर कोई बादशाह या हुक्मरान मार्काए अराई में शरीक होता है तो वो अपने आप को लश्कर के कलब में रखता है, मगर सलाहुद्दीन अयूबी कसदन फौज के हर अव्वल दस्ते में शामिल हुआ था ताकि उसके सिपाहियों के हौसले बुलंद रहें और वो दुश्मन से नबर्द आजमा होते हुए उस सूरत हाल को नजर में रखें कि उनका अमीर सबसे आगे यानी मौत के मुंह में है। फिर जब घोड़ों के समूह से उठने वाले गुबार ने आसमान को दुधला कर दिया तो वालिये मूसिल सैफुद्दीन के सर से ताकत का हुमार उतर गया और उसे यकीन आ गया कि वालिये मिस्र के तेवर खतरनाक हैं। फिर हलब और मूसिल का मुश्तरका लश्कर जंग के नकारे बजाता हुआ बड़ी धूमधाम से आगे बढ़ा, यहाँ तक कि बैतुस्सराब के करीब दोनों फौजें आपस में मुतसादम हो गई। तकरीबन 2 घंटे तक सैफुद्दीन के लश्कर ने सलाहुद्दीन अयूबी की मुख्तसर फौज का जमकर मुकाबला किया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था मूसली और हल्बी सिपाहियों की सांसें फूलने लगी और भारी तलवारें चलाते हुए बाजू सुस्त पड़ने लगे। और उसकी बुनियादी वजह सिर्फ ये थी कि सैफुद्दीन की तरह उसके सिपाहियों की अक्सरियत भी ऐश परस्त और शराब नौश थी। वो लोग जंगी मशकों और जिस्मानी वर्जिशों से जी चुराते थे। नतीजतन वो थोड़ी ही देर तक थक गए और फिर जाने बचाने के लिए मैदान जंग से फरार हो गए। अपने सिपाहियों की ये हालत देखकर सैफुद्दीन और उसके अमरा भी सलाहुद्दीन अयूबी का मुकाबला करने के बजाय मैदान काराज से भाग खड़े हुए। इस अफरा तफरी और बदहवासी के आलम में हजारों मूसली और हल्बी सिपाही इस तरह गिरफ्तार कर लिए गए जैसे वो फौजी ना हों, वो अपने रेवट से भटकी हुई भेड़ बकरियां हों। सलाहुद्दीन अयूबी के पुरजोश सिपाही दूर तक ताकुब करके सैफुद्दीन के मगरूर फौजियों को कत्ल कर देना चाहते थे, मगर सलाहुद्दीन अयूबी का सख्ती से ये हुक्म था कि भागने वालों का पीछा ना किया जाए। आखिर वो भी हमारे कलमा गो भाई हैं, बदकिस्मती से अपने जालिम हुक्मरानों के फरेब में आ गए हैं। फिर सलाहुद्दीन अयूबी हक ताला की किबरियाई बयान करते हुए फातिहाना हैसियत से हमा के किले में दाखिल हुआ। वालिये मिस्र के वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसे इतनी आसानी के साथ और एक बहुत बड़ी हुरेजी के बगैर 20,000 के लश्कर पर गलबा हासिल हो जाएगा। सलाहुद्दीन अयूबी ने सबसे पहले अस्तबल पर कब्जा कर लिया, जिसके नतीजे में सैकड़ों आला नस्ल के घोड़े उसके हाथ आए। शमशीरों, नेज़ों, हंजरों और तीर कमानों का भी एक बड़ा जहीरा किले में मौजूद था, वो भी वालिये मिस्र के तसर्रुफ में आ गया। फिर किले की मुहाफिजों की मदद से वो खजाना भी तलाश कर लिया गया जो तहखानों में महफूज था। उसी तलाश के दौरान वो कमरे भी खोले गए जहाँ शराब से लबरेज बलोने सराहियां भी मौजूद थीं। शराब का इतना बड़ा जहीरा देखकर सलाहुद्दीन अयूबी कुछ देर के लिए हैरतज़दा रह गया। उसने वालिये मूसिल सैफुद्दीन की ऐश परस्तियों के वाक़यात तो बहुत सुने थे, मगर वो इन किस्सों को मुबालगा अमेज अफसाने समझता था। वालिये मिस्र को यकीन ही नहीं आ रहा था कि सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी जैसे वली सिफत हुक्मरां का हकीकी भतीजा इस कदर बदकार भी हो सकता है। फिर उस वक़्त सलाहुद्दीन अयूबी के अज़ियत व करम में मजीद इजाफा हो गया जब उसने देखा कि किले में सैकड़ों खूबसूरत रकासाएं और मतरबाएं भी मौजूद थीं। हमा का किला क्या था, एक ओबाश हाकिम का अशरत कदा था। फिर जब सलाहुद्दीन अयूबी हमा के सब्जाजार की तरफ गया तो एक और मंजर देखकर हैरान रह गया। सब्जाजार में सैकड़ों पिंजरे रखे हुए थे जिनके अंदर बुलबुले, फाहताएं, कमरियां, तोते और मुख्तलिफ परिंदे बंद थे। इन मासूम परिंदों को कैद की हालत में देखकर सलाहुद्दीन अयूबी को बहुत तरस आया। वो बेताबाना आगे बढ़ा और एक एक करके तमाम पिंजरों के दरवाजे खोल दिए। फिर उस वक़्त तक सब्जाजार में खड़ा रहा जब तक तमाम परिंदे अपने पिंजरों से निकलकर दरख्तों की शाहों पर नहीं बैठे। फिर कुछ देर तक सब्जाजार की फिजाओं में आजाद परिंदों की चहचहाहट का शोर सुनाई देता रहा। ये मंजर देखकर सलाहुद्दीन अयूबी के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट उभर आई और वालिये मिस्र को यूं महसूस हुआ जैसे तवील कैद से रहाई पाने वाले परिंदे उसको दुआएं दे रहे हों। फिर सलाहुद्दीन अयूबी के हुक्म पर शराब की तमाम सराहियां किले के मैदान में जमा की गईं। उसके साथ ही मौसीकी के बहुत से आलात भी मौजूद थे जिसमें सारंगियां और बराबत वगैरह शामिल थे। नाचने और गाने वाली औरतों को भी मैदान में लाया गया। उसके बाद सलाहुद्दीन अयूबी ने अपनी शमशीर, खार, शुगाफ से शराब की तमाम सराहियां और मौसीकी के सारे आलात तोड़ डाले।
پھر وہ بلند جگہ پر کھڑا ہوا اور پوری طاقت کے ساتھ اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوا۔ والی مصر کی آواز اس کے تمام سپاہیوں تک نہیں پہنچ سکتی تھی، اس لیے صلاح الدین ایوبی نے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر تقریر کی صلاحیت رکھنے والے نقیب کھڑے کر دیے تھے، جو والی مصر کی زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کو اس طرح دہراتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی کا پیغام اس کے آخری سپاہی تک پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں میں تمام آفات ارضی و سماوی سے اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں، میری بات بہت غور سے سنو۔ تمہیں سیف الدین کے 20,000 کے لشکر پر اس لیے غلبہ حاصل نہیں ہوا کہ تم اپنے حریف سے زیادہ جانباز و شجاع تھے، یا تمہاری شمشیریں دشمن کی تلواروں سے زیادہ انوکھی اور کاٹدار تھیں۔ تمہیں یہ فتح اس لیے حاصل ہوئی کہ تمہارا دشمن اپنی کثرت گناہ کے سبب اسی سزا کا مستحق تھا۔ یہ سب کچھ تمہاری جنگی مہارت کے سبب ظہور پذیر نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک کھلا ہوا عذاب الہی تھا جو گمراہوں اور نافرمانوں پر نازل ہو کر رہا۔ اگر تم نے یہی کجروی اور سرکشی اختیار کی تو ایک دن یہی عذاب تمہیں بھی آ گرے گا۔ میں اس برے وقت سے اپنے اللہ رحمان اور رحیم کی پناہ مانگتا ہوں۔ اپنے اس مختصر تقریر کے بعد صلاح الدین ایوبی ان موصلی اور حلبی سپاہیوں سے مخاطب ہوا جو زنجیریں پہنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے مجھے یہ قدرت بخشی ہے کہ تمہارے کاندھوں کو تمہاری گردنوں کے بوجھ سے ہلکا کر دوں، یا تمہاری آنکھیں نکلوا کر تمہیں معذوروں اور محتاجوں کی طرح زندگی کے ناہموار راستوں پر بھٹکنے کے لیے تنہا چھوڑ دوں، یا پھر تمہیں تاریک زنداں کے حوالے کر دوں تاکہ تم سنگی دیواروں سے سر ٹکرا ٹکرا کر ایک دن خود ہی مر جاؤ۔ تمہیں خبر ہے کہ وہ کیسی موت ہوگی؟ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اسیران جنگ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ صلاح الدین ایوبی کا اعلان سن کر موصلی اور حلبی سپاہیوں کے چہرے موت کے خوف سے زرد پڑ گئے اور ان کی آنکھوں میں پتلیاں کانپنے لگی۔ مگر میں ایسا نہیں کروں گا، صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ فضا میں ابھری۔ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ہی یہ حسن ظن بھی رکھتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے احسان کو یاد رکھو گے اور آئندہ کسی ایسے امیر کی اطاعت نہیں کرو گے جس کی بدکاری سے اہل اسلام کے عزت و وقار کو نقصان پہنچتا ہو۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اسیروں میں والی موصل سیف الدین کا ایک مصاحب امیر مظفر بھی تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام پنجرے امیر مظفر کے حوالے کرتے ہوئے اسے حکم دیا، ان سب کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جا اور اس تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ جانور پالا کرے اور انہی سے کھیلا کرے، کیونکہ شمشیروں کے ساتھ کھیلنا مردوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنی جنگی ترجیحات میں اس منصوبے کو سرفہرست رکھا کہ پہلے سلطان ملک صالح پر قابو پایا جائے تاکہ آئندہ حلب اور موصل کی فوجیں کسی محاذ پر یکجا نہ ہو سکیں۔ سیف الدین کی سرکوبی کو اس نے ثانوی حیثیت دی تھی۔ اپنی اس منصوبہ بندی کے تحت والی مصر نے سب سے پہلے مبنج کے قلعے پر حملہ کیا۔ اس کا حاکم امیر قطب الدین بن حسان تھا۔ یہ وہی شخص تھا جو سب سے پہلے سلطان ملک صالح کا پیغام لے کر دمشق آیا تھا، اور اس نے صلاح الدین ایوبی سے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بات کی تھی، اور ہما کی جنگ میں بھی سیف الدین کے ہمراہ والی مصر کے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ میدان جنگ سے فرار ہونے کے بعد امیر قطب الدین نے سکون کی سانس لی تھی، مگر یہ بات اس کے ذہن کے بعید ترین گوشی میں بھی نہیں تھی کہ صلاح الدین ایوبی زنگی خاندان کے تمام امراء کی بربادی کا فیصلہ کر چکا ہے۔ جیسے ہی امیر قطب الدین نے والی مصر کی آمد کی خبر سنی، وہ قلعے سے باہر نکل آیا اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے صلاح الدین ایوبی کا پرجوش استقبال کیا۔ صلاح الدین چاہتا تو امیر قطب الدین بن حسان سے اپنی تحقیر و توہین کا شدید انتقام لے سکتا تھا، مگر اس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے معاف کر دیا۔ پھر بھی والی مصر نے امیر قطب الدین بن حسان کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا ضرور کہا، میں اس بات کو فراموش کر سکتا ہوں کہ تو نے مجھے 1000 بار غلام زادہ کہہ کر پکارا، مگر تیرا یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ تو نے اپنی زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو بچانے کے لیے صلیبیوں سے ساز باز کی جو اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہے۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا منہ کالا کر کے شہر کے ایک ایک گلی کوچے میں پھراؤں، پھر اذیتیں دے دے کر مار ڈالوں، تاکہ مسلمانوں کی قبا پہنے ہوئے تجھ جیسے منافقوں کو عبرت حاصل ہو۔ لیکن کیا کروں کہ مجھے سلطان عادل سے شرم آتی ہے۔ میں تجھ جیسے ذلیل فطرت انسان کو صرف اس لیے معاف کرتا ہوں کہ تو سلطان عادل کا رشتہ دار ہے۔
اگر تیرے خون میں غیرت کا ایک ذرہ بھی شامل ہے تو اپنی باقی زندگی ملت اسلامیہ کے اتحاد کے لیے وقف کر دے۔ سیف الدین اور سلطان ملک صالح کو سمجھا کہ وہ فتنہ گری سے باز آ جائیں۔ وہ لمحہ بڑا عجیب تھا جب امیر قطب الدین بن حسان اپنی ریاست مکنج سے خالی ہاتھ رخصت ہو رہا تھا اور صلاح الدین ایوبی اس کا خزانہ اپنے سپاہیوں میں تقسیم کر رہا تھا۔